بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دین کی بات کرنے چلے ہیں اور خصوصاً دین اسلام کی بات، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین اسلام کیا ہے اور زندگی کے مختلف گوشوں میں وہ ہمیں کیا کیا تصورات دیتا ہے، اس پہ کچھ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ زندگی جیسے کہ 6 گوشوں پہ مشتمل ہے: عقائد، عبادات، رسومات۔ یہ 3 انفرادی گوشے ہو گئے اور 3 اجتماعی گوشے: سیاست، معیشت اور معاشرت۔ دین اسلام ہمیں عقائد کے زمرے میں جو بات سمجھاتا ہے وہ ہمیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں ملتی ہے۔ یہ ہمارے ایمانیات ہیں، یہ ہمارے عقائد ہیں جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہر مسلمان انہیں جانتا ہے۔ عبادات کی بات کریں تو فرض عبادتیں، فرض نماز، فرض روزے اور حج جن لوگوں پہ فرض ہے، اور سنت اور نوافل، یہ عبادات۔ اور رسومات: نکاح کی رسم، ولیمے کی رسم، جنازے کی رسم، تدفین کی رسم، عقیقے کی رسم اور دیگر وہ تمام رسمیں جو شرعاً جائز ہیں، یہ رسومات ہیں۔ عقائد، عبادات اور رسومات، انفرادی زندگی سے ان کا تعلق۔ سیاست میں دین اسلام خلافت کا تصور دیتا ہے کہ انسان خود تو قانون نہیں بنا سکتا، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو امپلیمنٹ کرے گا۔ ہاں، اللہ کے قانون کے سائے تلے اسے اجازت ہے کہ وہ مشورے سے جو کچھ بھی طے کرنا چاہے کرے۔ مثلا 100% لوگ مل کے بھی یہ طے نہیں کر سکتے کہ شراب کو حلال کر لیں، لیکن 2 حلال چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ مشاورت کیجئے اور جو چیز آپ کی اکثریت کو پسند ہے آپ اسے اڈاپٹ کر لیں۔ یہ خلافت ہے۔ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو سسٹم، جو سیاسی نظام بنے گا، وہ جس طرح کا بھی ہو، وہ خواہ صدارتی نظام ہو، خواہ وہ پارلیمانی نظام ہو، خواہ وہ جمہوری نظام ہو، خواہ وہ بادشاہی نظام ہو، شرط صرف ایک ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنے والا نظام ہو، اسے ہم خلافت کہیں۔ معیشت کے زمرے میں ہمارے پاس جو تصور ہے وہ امانت کا تصور ہے۔ کوئی بھی شخص جس کے پاس، جس کے جیب میں کچھ پیسے پڑے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسے اس کے اپنے ہیں، اس کی ذاتی ملکیت ہے، تو غلط ہے۔ کیوں؟ کہ یہ جو کچھ بھی اللہ نے دولت اسے دے رکھی ہے، یہ اس کے پاس امانت ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کا حکم ہے ویسے تو خرچ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف نہیں خرچ کر سکتا۔ 100 روپے کا حلال کھانا لے کے کھایا جا سکتا ہے، لیکن 100 روپے کی شراب لے کے نہیں پی جا سکتی۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم شراب نہیں لے سکتے۔ ہاں، یہ پیسہ تمہیں ہم نے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، لیکن حلال راستے پہ خرچ کرو گے۔ یہ جس نے یہ پیسہ دیا ہے اس نے یہ تمہارے پاس امانت رکھوائی ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کو کہاں خرچ کرنا۔ معاشرت کے زمرے میں اسلام مساوات کا قائل ہے۔ کوئی بھی شخص، وہ خواہ کسی بھی قبیلے، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جو بھی اللہ کے راستے میں صحیح کرے گا، جدوجہد کرے گا، کوشش کرے گا، اس کو برابر بدلہ ملے گا۔ لیکن یہ جو مساوات ہے، یہ کوئی اس طرح کی مساوات نہیں ہے کہ جسے آپ کہہ لیں کہ ہر شخص ہر جگہ برابر ہے۔ مثلا ادارے جو ہوتے ہیں، اداروں میں ہر کوئی برابر نہیں ہوتا۔ مثلا خاندان کا ادارہ، اس میں سب لوگ آپس میں برابر نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ایک ادارہ ہے۔ ویسے مرد و عورت برابر ہیں، لیکن شوہر اور بیوی آپس میں برابر نہیں ہوں گے، وہ کیونکہ خاندان کے ادارے میں ہیں، ادارے میں سارے لوگ برابر نہیں ہوتے۔
اللہ رب العزت نے اسلام کے بارے میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر لیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی، اور میری رضا اس میں ہے کہ اسلام تمہارا دین ہو۔ یہ ہے دین اسلام، جس کی 6 گوشے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ عربی کا محاورہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، کہ چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم دین اسلام کی حفاظت کرنے کھڑے ہوئے ہیں، اس پر عمل کرنے کھڑے ہوئے ہیں، یا اس کو پہچاننے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس وقت تک نہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، نہ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ اس کو پہچان سکتے ہیں، جب تک کہ ہم اس کی کامل ضد کو نہ پہچان لیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ کون سی چیز دنیا میں اس وقت ایسی ہے کہ جو دین اسلام کی ضد ہے۔ آپ کہیں کہ ہندوازم دین اسلام کی ضد ہے؟ نہیں۔ عیسائیت دین اسلام کی ضد ہے؟ نہیں۔ یہودیت دین اسلام کی ضد ہے؟ نہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام کی ضد کیا چیز ہے؟ دین اسلام کی ضد ہے دین جمہور، جسے ہم سیکولرزم کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بھی اسی طرح 6 گوشے مان لیں۔ عقائد میں آزادی ہے، کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کا عقیدہ رکھے۔ عبادات میں آزادی ہے، جس طرح کی عبادات آپ چاہیں کریں، 5 نمازیں پڑھیں، 7 بتوں کو پوجیں، کچھ بھی کر گزریں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ رسومات میں بھی آزادی ہے۔ تو ذاتی زندگی میں، پرائیویٹ زندگی میں، پرائیویٹ لائف میں دین جمہور آزادی کا قائل ہے۔ عقائد میں آزادی، عبادات میں آزادی اور رسومات میں آزادی، جبکہ دین جمہور اجتماعی زندگی میں کثرت رائے کا قائل ہے۔ سیاست میں وہی چیز چلے گی جو اکثریت کو قابل قبول ہوگی، معیشت میں وہی چیز چلے گی جو اکثریت کو قابل قبول ہوگی، معاشرت اسی طرح ہوگی جس طرح کثرت رائے میں سے فیصلہ ہوگا۔ معاشرے کے اجتماعی معاملات میں دین اسلام پر کامل پابندی ہے، یعنی دین اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ کسی دین، کسی مذہب، کسی آسمانی کتاب کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے اجتماعی معاملات یعنی سیاست، معیشت یا معاشرت میں دخل انداز ہو، بلکہ سیاست، معیشت اور معاشرت کے تمام معاملات انسان کثرت رائے سے طے کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں دین جمہور۔ اور اس کے بارے میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے کسی غیر کو اپنا دین بنایا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے دین اسلام کی بات اور دین جمہور کی بات رکھی۔ اس تصویر میں دونوں دائرے، اسلام کا دائرہ، دین اسلام کا دائرہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور دین جمہور کا دائرہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ سیاست میں جہاں اسلام خلافت کا تصور پیش کرتا ہے، دین جمہور کثرت رائے کی بات کرتا ہے۔ معیشت میں جہاں دین اسلام امانت کا تصور پیش کرتا ہے، دین جمہور کثرت رائے کی بات کرتا ہے۔ معاشرت میں جہاں اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، دین جمہور کثرت رائے کی بات کرتا ہے۔ عقائد میں اسلام کچھ اپنے مخصوص عقائد رکھتا ہے، جبکہ دین جمہور آزادی کا درس دیتا ہے۔ عبادات میں اسلام اپنی مخصوص عبادات رکھتا ہے، جبکہ دین جمہور آزادی کا درس دیتا ہے۔ اور اسی طرح رسومات میں اسلام کی مخصوص رسومات ہیں، لیکن دین جمہور رسومات کے معاملے میں بھی آزادی کا قائل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ فکر دے، وہ سمجھ دے، یا وہ آنکھ دے جس کے ذریعے ہم دین اسلام کو بھی پہچان سکیں اور دین اسلام کی ضد یعنی دین جمہور کو بھی پہچان سکیں، تاکہ
دین اسلام میں پر عمل کرنے میں ہمیں آسانی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔